السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم علماء کرام، مبلغین، شمع رسالت کی پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حاضرین اور ناظرین، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور تھوڑا ماحول بن جائے گا اگر آپ اور اچھے انداز میں پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آج سٹیج والے تو اچھا پڑھ رہے ہیں، تھوڑے نیچے والے تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہوں گی، بارش کے آثار بھی نظر آتے ہیں، لیکن بارش یا رحمت چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیچھے والوں آپ بھی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عمل نیر اجتماع کے موقع پر میں نے اس کو ایک عمل کی نہر کے طور پر اس کو خطاب کیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ نیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے گاؤں یہاں پر نیر سفکس والے ہیں، لاحقے لگے ہوئے ہیں نیر کے، عمل نیر، پار نیر، اور راجستھان میں بیکا نیر ہے، اور یہاں کوئی اور نیر بھی ہے، جام نیر۔ تو ایجوکیشنل انوائرمنٹ پر رہنے کے بعد تھوڑا سا تحقیق کا مادہ بھی ہم کو پیدا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جس جگہ پر رہتے ہیں اس گاؤں کے ساتھ یہ نیر لگا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن نہیں پتہ ہوتا۔ اسلامی انداز جو ہوتا ہے نا، یہ تحقیق کا انداز ہوتا ہے، اور تحقیق مطلب یہ نہیں کہ کچھ چیلنج کرنے کے لیے تحقیق کی جائے، تحقیق اس لیے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اللہ کی قدرت پر۔ اسی لیے قرآن پاک مسلسل ہماری عقل کو اکساتا ہے، افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا یتفکرون وغیرہ وغیرہ، جو ہے فکر سے کیوں نہیں کام لیتے، عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، دیکھتے کیوں نہیں، تم کو آنکھیں دی نا میں نے تو اپنے چاروں طرف دیکھو، میری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ تو یہ نومنکلیچر جو ہوتا ہے نا، اس کو نام رکھنے کو انگلش میں ایک لفظ ہے نومنکلیچر۔ جیسے آج ایک فارمیسی کے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا تھا دوپہر میں کہ یہ جو ڈرگز ہیں، اب یہ ڈرگز سے مراد وہ نشے والے نہیں سمجھنا، کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں جو کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور وہ ہماری بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیکل سٹورز جو ہوتے ہیں، فارمیسیز جو ہوتی ہیں، وہاں سے لائسنس کے ساتھ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ فروخت کیے جاتے ہیں، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ان کے ناموں کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نام یاد رکھنا مشکل نہیں ہے، آپ برانڈ نیم کو چھوڑ دیجئے
اس کا جو کیمیکل نیم ہے، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، اس کو آپ سمجھ لیجئے. جیسے ایک ٹیبلٹ ہے کروسین، وہی ٹیبلٹ بکتی ہے میٹاسین، وہی ٹیبلٹ کہیں بکے گی سودی مول، وہی ٹیبلٹ کہیں بکے گی کیلپول، لیکن ان سب میں کیا ہے؟ پیراسیٹامول. ان سب میں کیا ہے؟ پیراسیٹامول. اب اس کی پراپرٹیز کیا ہے؟ تو اینٹی پائریٹک اینڈ انالجیسک، مطلب بخار کو کم کرے گی اور درد کو کم کرے گی. اس میں ہے پیراسیٹامول. تو آپ پیراسیٹامول یاد رکھ لو، اس کا کوئی بھی برانڈ نیم ہوگا اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جس گولی میں پیراسیٹامول ملے گا اس سے اس کو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. جیسے یورپ میں جو دوائیاں بکتی ہیں وہ اس کے اصل نیم سے ہی بکتی ہیں، وہ برانڈ نیم سے نہیں جاتی. جی مالیکولر نیم. ہاں شکریہ آپ کی اس لقمے کے لیے. تو اسی سے بکتی ہیں. اموکسیسلن ہوگی تو وہ اموکسیسلن کے نام سے ہی بکے گی. ایریتھرومائسن ہوگی تو وہ روزیتھرومائسن ایسے کسی نام سے نہیں بکے گی. وہ صرف اچھا وہ لوگ کمبائنڈ مالیکیولز بہت کم یوز کرتے ہیں، وہ الگ الگ مالیکیولز ہی ہوں گے اور سیپریٹ دو گولیاں وہ دیں گے. ہمارے یہاں پر بروفین آتی ہے تو آئبوپروفین اور پیراسیٹامول کا کمبینیشن ہو جاتا ہے، تو وہ دونوں ایک ساتھ میں ہوتی ہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہ بروفین میں آئبوپروفین الگ دیں گے اور پیراسیٹامول الگ دیں گے، آپ کو وہ مکس کر کے نہیں دیں گے. اس کی ریزنس ہے، کیمیکل ریزنس ہیں، میڈیکل ریزنس ہیں اس کے. آپ سوچیں گے کیا یہ فارمیسی سکھانے بیٹھ گیا؟ لیکن میں اپنی بات کو کچھ سمجھانے کے لیے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ لینا چاہتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی خالی نعرے بازی کا کام نہیں ہے، تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. یہ اسکولز جو ہم لوگ کھول رہے ہیں وہ کس لیے ہے؟ 10 اسکول تھے، اس میں 11واں ایک کھول دیا. اس لیے کھولا ہے کیا جناب علامہ صاحب؟ اس لیے نہیں کھولا ہے نا. تو اس پر ہم کو ایسی محنت کرنی پڑے گی، ایسے تحقیق کرنے والے ریسرچرز ہم کو پیدا کرنے پڑیں گے جو دین اور دنیا دونوں میں تحقیق کریں. ابھی تک آپ اس پہ تحقیق نہیں کر سکے جناب کہ یہ عمل نیر ہے کیا، کیوں ہے. اور ہم لمبی تقریریں کر رہے ہیں. خیر تقریریں کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیس پر آئیے، زمین پر آئیے. جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں پہلے عربی کی بیس کو سمجھتے ہیں نا، گرامر کو. صرف اور نحو نہیں پڑھیں گے اور پھر کہیں گے میں قرآن کی تفسیر کروں گا، تو یہ ناممکن بات ہے. تو بیس پر. اسی طرح دنیا کے علم میں بھی آپ کو انگلش ہی نہیں آئے گی تو سائنس بھی نہیں آئے گی، پھر میتھس بھی نہیں آئے گی، پھر ہسٹری بھی نہیں آئے گی، کیونکہ سارا انگلش ہی تو ہے نا. انگلش میں آپ کی بکس ہیں، تو پہلے کیا سیکھنا پڑے گا؟ آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی. وہی آپ کی کمزور ہے اور آپ اس لیے آپ کے مارکس کم ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم کو ڈاکٹر بننا ہے. تو ساری کتابیں تو انگلش میں ہی ہیں، پھر وہ میڈیکل ٹرمز میں ہے، پھر اس کا بائفرکیشن کیسا، اس کا نومنکلیچر کیسا، اس کا کمبینیشن کیسا، اس کا ڈرگز کا ایفیکٹ کیسا، وہ سب انگلش میں ہے. تو آپ کو وہی حال اردو میں بھی ہے. اردو بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. if I'm not wrong، اردو بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی. اب ہم اردو میں میتھس پڑھنے جاتے ہیں موسیٰ بھائی، تو مثلث کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے نا. وہ عربی سے لفظ آیا ہے، اس کی اوریجن عربی میں ہے. 3 زاویے ہیں، 3 ضلع ہیں، اس لیے وہ مثلث ہے. مربع کیوں کہتے ہیں؟ اربع سے ہے. وہ آم کا اور اچار کا مربع نہیں ہے، وہ اربع ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ عربی کے ہند سے ہیں، اس سے وہ مربع ہے کیونکہ اس میں 4 زاویے اور 4 ضلع ہوتے ہیں. اب 4 تو مستطیل میں بھی ہوتے ہیں، پھر اس کو مربع کیوں کہتے ہیں اور اس کو مستطیل کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ جب تک ٹیچر نہیں سمجھائے گا، اور رٹا دیا اس نے کہ یہ مستطیل ہے، اس کا تھوڑا یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے تو مستطیل ہے، یہ چاروں برابر ہیں تو مربع ہے. لیکن وہ مربع کیوں، مستطیل کیوں، مثلث کیوں؟ ایک ٹرم آتا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا تو میتھس کو، ذو اربعۃ الاضلاع. اب اس میں عثمان غنی کا کیا لقب ہے؟ ذو النورین. اب ذو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ والا. ذو کے معنی والا.
ہاں دو نہیں, زو کے معنی والا, النورین دو نور, ذو نورین دو نور والے, تو اربعۃ الاضلاع چار ضلع, ذو والا جس کے چار ضلع ہیں اس لیے اس کو ذو اربعۃ الاضلاع کہتے ہیں. زاویہ حادہ, زاویہ قائمہ, زاویہ منفرجہ. تو یہ حادہ کیوں, جو 90 سے کم ہوگا اس کو حادہ کیوں بولتے ہیں؟ سوری مجھے لگا میں ٹیچرز کے بیچ میں بول رہا ہوں تو ایسا ہو گیا, لیکن سب سے کنسرنڈ ہے یہ سب چیزیں, کیونکہ ہم کو پروگریس کرنا ہے. صرف نعرے لگاتے رہو گے اور بس جھومتے رہو گے تو نہیں چلے گا, میرے ساتھ تو نہیں چلنے دوں گا میں. ایجوکیشن کی طرف آؤ. حادہ کیوں کہتے ہیں اس کو, اس پہ آپ تحقیق کیجیے, اس پر اب عربی پڑھے ہیں نا, اس پہ تحقیق کیجیے کہ 90 سے کم کو حادہ کیوں کہتے ہیں, اور اس کو قائمہ کیوں کہتے ہیں, 90 ڈگریز, رائٹ اینگل ٹرائنگل, رائٹ اینگل, وائی از اٹ کالڈ قائمہ ان اردو اینڈ عربک, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے. منفرجہ, فرج کیا ہے, تو جب وہ ادھر زیادہ بڑھ گیا نا, آپ نے اسکول میں پڑھا ہے, ٹیچرز نے سمجھایا نہیں, کیونکہ ان کو عربی نہیں آتی ہے, وہ بھی کہیں سے رٹ کے آئے ہیں. میں سوری, میں ٹیچرز کو کچھ برا نہیں بول رہا ہوں, ان کا قصور نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ ماحول نہیں بنایا کرنے کا. عمل نیر کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے, پھر آیا میں اس پر. آپ اس تحقیق میں لگ جائیے کہ یہ کیوں, یہ نیر کے معنی شاید اس زمانے میں بادشاہوں نے جو نہریں بنائی ہوں گی اس کو وہ بگڑ کر اس کا روپ جو ہے وہ نیر ہو گیا. اور امل یہ مراٹھی کا لفظ ہے. अंमलदार असतात ना, माहिती आहे ना तुम्हाला, ते अंमलदार काय करत होते ते बघा, आणि त्या अंमलदारांनी ती नेर कुठे खोदली ते फाइंड करा, तर तुम्हाला कळेल तुमच्या गावाचं नाव का आहे अंमलनेर. पार नेर कुठून कुठे पार करत होती ते बघा, जाम नेर कुठे जाऊन जाम झाली ती ते बघा. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अरे इल्मी चीजें पैदा करो, और इल्म से मुराद बहुत वसी है. ये इल्म बहुत वसी है, हर चीज की तहकीक की जा सकती है. ये आप लोग पान खाते हैं, मैं तो बहुत अजीब सा महसूस करता हूँ जब पूरा मुंह लाल लाल किसी का हो जाता है, दांत सड़े हुए होते हैं सब पूरे. अब खाइए लेकिन कम से कम दांत तो साफ करो अल्लाह के बंदो. कैसे हंसते हो और कैसे क्या करते हो, ये आदतें मत इख्तियार करो. इसी से फिर गुटखे पे जाते हैं, उसी से फिर नशे पे जाते हैं, और फिर काउंसलिंग को आते हैं. तो पहले ही काउंसलिंग क्यों नहीं की? शुरुआत कहां से होती है? बीड़ी से, सिगरेट से, फिर ड्रग्स पे जाते हैं. तो इस्लाम इस बेस को तोड़ता है कि इन बुरी आदतों में पड़ो ही मत. अब पान खाते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री है. वो जो चूना है वो क्या है, उस चूने में भी कई तरह के चूने होते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग है, कैल्शियम नाइट्रेट अलग है, अलग अलग तरह के चूने. तो पान पे जो चूना लगता है वो कौन सा कैल्शियम है तो कैल्शियम, लेकिन वो कौन सा है? तहकीक करो इस पे. तुम्हारे मुंह में पान के साथ केमिस्ट्री जाती है अंदर, तुम्हारी नाक से फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और पेट से बाहर निकलती है या फेफड़े से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. साइंस नहीं है, सब साइंस है. तो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने अंदर झांक के देखो तुम्हें मेरी कुदरत की निशानी नजर आएंगी. तो खुद को तो पहचानो, रब को पहचानने की कोशिश कर रहे हो तो खुद को तो पहचानो. तो ये मैंने जहन आपका बनाने की कोशिश की है कि हमें इल्मी एक इनकलाब पैदा करना है, एजुकेशनल इनकलाब पैदा करना है. एक 10 स्कूल थे और 11वां हमने खोल दिया और बस हो गया नहीं, उसको एक स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा. उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा. अगर आप दोगे नहीं तो स्कूल कैसे चलाएंगे? फीस नहीं भरोगे तो टीचर्स को पगार कहां से देंगे? टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो उनको मैं मोटिवेशनल स्पीच आके दे कि क्या करूंगा जनाब, आप बोलते हैं कि टीचर्स को, तो उनका भी तो पेट है ना. तो आपके बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो जो टीचर्स है उनके भी तो बच्चों का पेट भरना चाहिए ना. तो आप लोग फीस दीजिए ना, वो क्यों रखते हैं आप? आपको समझता नहीं है कि सिस्टम के सारे लोग हिस्सा हैं.
Everybody is a part of the system. सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो काम होगा. सिर्फ बैनर्स लगाने से काम नहीं होते, इसलिए सपोर्ट करना चाहिए. तहरीक चल रही है, तहरीक को सपोर्ट करो. हर तरह का सपोर्ट चाहिए. काफिले जाएंगे तो कहां से लाएंगे? कितने लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए. आप उसका सपोर्ट कर लो. हो सकता है एक पढ़ के हाफिज आलिम बन जाए तो आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह. तो आप हर चीज 2.5 के अंदर क्यों करना चाहते हो? हर चीज ज़कात के अंदर. ये ज़कात का चलेगा क्या? तो 97.5 में कुछ नहीं देना आपको, उसमें से 1% तो दो. क्या जाएगा आपका? बल्कि वो इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे. मैं माफ करना, चंदा करने नहीं बैठा हूं, लेकिन एक जहन दे रहा हूं. एवरीबडी नीड्स टू कंट्रीब्यूट इन हिज ओन वे. आप वक्त नहीं दे सकते, कुछ दे सकते दीजिए. जो वो नहीं दे सकते वो वक्त दे सकते हैं तो वो वक्त दे. आप खुद नहीं जा सकते, अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दें. आपका फरमाबरदार बना के वापस हम करेंगे आपको, लेकिन उसको भेजिए, काफिले में जाने दीजिए.